آج صحابہ سیریز کا تسلسل ہے جی اور ہم ذکر کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انصار صحابہ میں سے ہیں جی اور انصار کی اکثریت یکم ہجری تک جو ہے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ خود ان کے اپنے قبیلے کے لوگ بھی بڑی تعداد میں مسلمان ہو گئے تھے، خود ان کے والد مسلمان ہو گئے تھے، لیکن حضرت ابو درداء جو ہے ان کا اپنا اصل نام ہے اویمر بن زید الانصاری۔ ٹھیک، تو حضرت ابو درداء مسلمان نہیں ہوئے۔ اچھا، باقاعدہ ایک بت رکھا ہوا تھا گھر کے اندر اور اس کی پوجا کرتے تھے، ان کے گھر والے بھی کرتے تھے، یہ خود بھی کرتے تھے۔ تو ان کے ایک کزن تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بڑے معروف صحابی ہیں اور بڑے جانثار اور جانباز صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کو بڑا سمجھایا کرتے تھے، یہ کہتے تھے بھائی میں غور کر رہا ہوں، میں کسی نتیجے پہ پہنچوں گا تو قبول کر لوں گا، کسی کے دیکھا دیکھی میں قبول نہیں کرتا۔ تم سب مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میں اس وقت ہوں گا جب مجھے شرع صدر ہوگا۔ صحیح، عبداللہ بن رواحہ سمجھاتے رہتے تھے اور یہ بھی آگے پیچھے اپنے طور پر ریسرچ کر رہے تھے لوگوں سے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عبداللہ بن رواحہ گھر آئے، دیکھا کہ یہ موجود نہیں ہے، تو وہ سیدھے اس بت کی طرف گئے اور وہی کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے ساتھ کیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عبداللہ بن رواحہ نے وہ کلہاڑا اٹھایا اور اس بت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کو دیکھ کر ان کے گھر والوں میں کوہرام مچ گیا، اتنی محبت تھی، بھئی یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اتنے میں وہ حضرت ابو درداء بھی آ گئے، جب انہوں نے دیکھا تو آنکھوں میں خون تو اترا، لیکن بہرحال وہ مہمان کے اکرام میں خاموش ہو گئے۔ پھر یہ ان کو دوبارہ سمجھانے لگے، بھئی یہ کیسا معبود ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکا، جو اپنی جان نہیں بچا سکا، یہ تمہارے کیا کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لمحہ لکھا تھا ان کی ہدایت کے لیے، بات سمجھ میں آ گئی، مسلمان ہو گئے۔ تو 2 ہجری میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاضل صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، اور صحابہ میں یہ بات مشہور تھی کہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، علم نبوی، وہ 6 صحابہ میں جمع ہو گیا ہے، اور ان 6 میں ایک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت ابو درداء ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل قرآن کریم حفظ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا دور کر کے سنایا۔ پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو جمع کروایا مختلف چیزوں سے، جو ہے وہ ایک مصحف میں، ایک نسخے میں، تو ان میں بھی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ حافظ قرآن تھے، تو ان حضرات میں بھی یہ شامل رہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے تو تجارت پیشہ تھے، انصار سارے تجارت پیشہ تھے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو پھر اچانک ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ یہ دنیا سے بالکل ہی ایک طرح سے لا تعلق سے ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنی دکانداری، اپنی تجارت بھی کم کرتے کرتے بالکل انہوں نے ختم کر دی، اور یہاں تک کہنے لگے کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ روزانہ جو ہے وہ 20,000 دینار اشرفی ہوتی ہے سونے کی، کہ روزانہ اگر مجھے 20,000 دینار کا نفع ہوگا، میں تب بھی اس تجارت کے قریب نہیں جاؤں گا۔ اتنا دل بدل گیا، اپنے آپ کو انہوں نے اصحاب صفہ میں شامل کر دیا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اور بس علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کو پھیلا رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ان کا یہی مشغلہ آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے حضرت عمر سے یہ درخواست کی کہ آپ کی اجازت ہو تو میں یہاں سے ہجرت کرنا چاہتا ہوں، میں شام جانا چاہتا ہوں۔ شام والوں کے فضائل ہیں حدیث میں، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب میری امت میں فتنہ پھیلے گا تو اہل شام اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت ابو درداء یہ چیز دیکھ رہے تھے کہ تھوڑے بہت سیاسی اختلافات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو اجمی لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اس طرح کے معاملات، تو انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ مستقبل میں شاید یہ معاملہ بڑھے گا، تو وہ اس سے بالکل اپنے آپ کو الگ تھلگ کرنے کے لیے ہجرت کرنا چاہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ جیسا قیمتی آدمی، ہمارے درمیان اللہ کی رحمت ہے، اور آپ یہاں سے جا رہے ہیں تو میں ایسے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ ہاں اگر آپ وہاں جا کے کوئی حکومتی عہدہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے۔ بسم اللہ، صحیح۔ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے، اور دمشق جو ہے وہ دارالخلافہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں حکومتی منصب تو کوئی قبول نہیں کروں گا، البتہ یہ ہے کہ میں قرآن پڑھاؤں گا،
میں قرآن کا درس دوں گا لوگوں کو، میں فقہی مسئلے اور جو ہے لوگوں کے جو بھی شرعی ان کی رہنمائی ہے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آپ یہی کام کیجیے۔ ٹھیک۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمٹمنٹ کے اتنے پکے تھے کہ وہ فجر کی نماز سے پہلے دمشق کی جو مرکزی مسجد ہے جس کو مسجد عمری کہا جاتا ہے اس میں تشریف لاتے تھے، اور نماز کے بعد ان کا حلقہ لگتا تھا۔ اچھا۔ اس حلقے کی ترتیب یہ تھی کہ جو لوگ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں 10 آدمیوں کی ٹولی بنا لیں۔ اچھا۔ یہ 10 افراد کی ٹولی ہے، پھر یہ تھوڑے سے فاصلے پہ 10 افراد کی اور ٹولی ہے، صحیح۔ ان کے اوپر ایک استاد مقرر کرتے تھے۔ ٹھیک۔ اب پوری مسجد میں ٹولیاں بنی ہوئی ہیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں، اور یہ ٹہلتے ہوئے جائزہ لے رہے ہیں۔ جائزہ لے رہے ہیں، اور جہاں کہیں کسی نے غلط پڑھا تو اس کو بتلا دیا، اور اگر یہ قاری حضرات جو پڑھا رہے ہیں ان کو کہیں کنفیوژن ہو گئی تو ان کو سمجھا دیا۔ یہ ان کا مشغلہ تھا، اور مسلسل اس میں مصروف رہتے تھے یہاں تک کہ ظہر کی نماز ہو جاتی تھی، نماز تک ان کی یہ مصروفیت رہتی تھی۔ اسی دوران میں کوئی آگے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا، اس کو مسئلہ بتا دیا، کوئی اور جو ہے وہ رہنمائی کرنی پڑی وہ کر لی۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے۔ اچھا۔ اور ان کا درس کیسا ہوتا تھا؟ ہم یہ کہتے ہیں جی فلاں تفسیر میں یہ لکھا ہوا ہے، ہاں، فلاں عالم نے یہ کہا ہے۔ یہ کہتے تھے کہ میرے ان کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بالکل ڈائریکٹ بالکل، واہ جی واہ، واہ۔ یوں ان کا وہ درس ہوا کرتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک مرتبہ ان کے درس میں شریک لوگوں کی گنتی کی گئی کہ کتنے لوگ ہیں، تو 1700 آدمی تھے۔ 1700 افراد تھے جو اس درس میں، ان کے اس مجمع میں، حلقے میں موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے مستقل جو ہے یہ علمی خدمت لی ہے، اور وہ اس میں مشغول رہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا سے بالکل بے رغبت سے ہو گئے تھے، تو اپنا بھی لائف اسٹائل انہوں نے آہستہ آہستہ ایسا بنا لیا تھا کہ جیسے بندہ بالکل ہی سمجھے کہ دنیا سے دور ہو جائے، اور جس کو آپ کہہ لیں کہ تارک الدنیا ہو جاتا ہے۔ لوگ مکہ سے، مدینہ سے، دور دراز سے ان سے حدیث پوچھنے کے لیے آتے تھے، ان سے فقہی مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، 3 4 دن کا سفر کر کے آتے تھے، تو یہ ان کو اپنے ہاں ٹھہراتے تھے، اور جو مہمان نوازی ان سے ہو سکتی تھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سخت سردی کا موسم تھا، کچھ لوگ آئے مسئلہ وغیرہ پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے ان کو مسئلہ بھی بتا دیا، پھر رات ہو گئی تو ان کو ٹھہرایا بھی، کھانا وانا بھی بھیج دیا، لیکن سردی کے باوجود اوپر اوڑھنے کے لیے کوئی رضائے لحاف وغیرہ نہیں بھیجا۔ صحیح۔ انہیں تھوڑا سا محسوس ہوا کہ اتنی سردی ہے، یہ تو بڑا مسئلہ ہوا۔ بہرحال انہوں نے جیسے تیسے رات گزاری، اور صبح جب حضرت تشریف لائے تو کہا کہ حضرت آپ نے شاید آپ کے ذہن میں بات نہیں رہی، فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ ان کو اپنے گھر لے کر گئے، مکان میں جہاں خود آرام فرماتے تھے، تو وہاں دیکھا تو ادھر بھی کوئی رضائی اور لحاف چیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے پاس بھی نہیں؟ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ میرے 2 گھر ہیں۔ کہ میرے 2 گھر ہیں، جو بھی کام کی چیز ہوتی ہے نا میں وہاں بھیج دیا کرتا ہوں۔ اچھا۔ ہاں، جب میں وہاں جاؤں گا مجھے وہاں زیادہ ضرورت ہے۔ شاگرد سمجھے واقعی کوئی اور ٹھکانہ بنایا ہوا ہوگا۔ صحیح۔ تو کہنے لگے تم نہیں سمجھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت ہم نہیں سمجھے، آپ وہ کون سا گھر ہے، اور اس ضرورت میں اگر وہ چیزیں آپ کے کام نہیں آ رہی ہیں تو پھر کب کام آئیں گی؟ فرمایا وہ آخرت کا گھر ہے، اللہ، جہاں پر یہاں سے جو ہم بھیج رہے ہیں نا یہی ہمارے کام آئے گا، اور ہم ضرورت مند ہوں گے، بالکل، اس لیے میں سارا وہاں بھیج دیتا ہوں۔ باقی یہاں کے لیے میں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان کا یہ معمول تھا، وہ کہا کرتے تھے میرے ان کانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وہ میں نے یہ بات آپ سے سنی ہے کہ انسان دنیا کے لیے اتنا ہی کر لے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے، اور وہ کہیں پر بھی جو ہے تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ ڈالتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔